ویورز میں آپ کو بتاؤں گی جو لڑکے یہاں آتے ہیں مزدوری کے لیے اور یہاں پہ آ کے ٹوائلٹس دھوتے ہیں، واقعی ایسی بات ہے، ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں، بالکل ان کو پینیز میں پے ملتی ہے. جو لڑکے پیچھے سے آتے تھے ان کا مائنڈ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح سے میں چاہتا ہوں یا جو میرے پیچھے ماحول ہے وہ بالکل ویسے ہی ڈھلے، بالکل لڑکی ویسے ہی ہو. اگر یہ اپنی کسی کلاس فیلو یا کسی یونیورسٹی فیلو یا کسی کام پہ کسی سے بات بھی کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے؟ اور وہ ایک شکی پن، اور یہ اتنا زیادہ ہوا کہ اس میں بھی ڈومیسٹک کیونکہ یہاں پہ وائلنس ہوا. ماحول تھوڑا سا کھلا تھا. یہاں تھوڑا سا ایک اس وجہ سے بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوئی. دوسرا ایک اور چیز ہوئی کہ بچہ اور لڑکا اسپیشلی جو پاکستان سے آتے رہے ہیں لڑکے شادیاں ہو کے یہاں کی لڑکیوں سے، تو ان کی دو باتیں تھیں. اگر تو وہ تھوڑا سا نارمل مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے یا لوئر مڈل کلاس سے ہیں تو ان کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے ہر صورت میں بیک ہوم، ان اینی کیس. تو وہ لڑکا جب آیا ہے بھی ہے نا، وہ پہلا مہینہ ہی اس کو پیچھے بیک ہوم پیسے بھیجنے ہیں. جبکہ وہ آیا یہاں پہ شادی ہو کے، وہ جو لڑکی لے کر آئی ہے وہ تو اس کو اوبویسلی وہ کمائے یا نہ کمائے اس نے بیک ہوم پیسے بھیجنے ہیں. لیکن اس لڑکی کی تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ تم میرے شوہر ہو، تم مجھے سپورٹ کرو گے، پہلے اپنا گھر تو بنا لو، پہلے اپنا تم اپنے آپ پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، سیٹل ہو جاؤ، پھر کسی کی سپورٹ یا ہیلپ کرنا. لیکن بیک ہوم سے ان لڑکوں کو بہت پریشر ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے بیک ہوم، ایون آج بھی آئی تھنک ایک لارج اماؤنٹ ہے ایسے لوگوں کی. اچھا، پھر ایک اور ایشو تھا جو اپر کلاس میں چلے جاؤ تھوڑا سا، جو پڑھے لکھے لڑکے جس طرح انجینئرز، ڈاکٹرز یا لائرز، اس قسم کے لڑکے پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے لڑکے شادی ہو کر آئے ہیں اچھی فیملیز میں، ان کو بھی بڑی پرابلمز ہوئیں. ان کو کیا پرابلمز ہوئیں؟ ان کی پرابلمز یہ تھیں کہ اب وہ جس فیملی میں شادی ہو کر آئے ہیں، لڑکی تو میں بھی تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہوگی، کیونکہ ایک ہمیں ہے نا پاکستانیوں کو کہ بھائی باہر جانا ہے، باہر تو ہر کوئی، باہر تو بس ماڈرن ہے، باہر تو بس ڈریم ہے، باہر تو بس ہنی مون ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، باہر تو نہ کوئی کام ہے نہ کوئی دھندا ہے، بس ہنی مون پیریڈ ہے. یہ نہیں ہے. یہاں پہ آ کے ان کو پرابلمز کیا ہوئیں کہ یوزلی فیملیز جو تھیں ان کے پیرنٹس they were humble here، ورکنگ کلاس تھے. بالکل انہیں سمجھ نہیں آئے، انہیں یہ ڈاکٹر لڑکا، انجینئر لڑکا اور لائر لڑکا ان سے ہینڈل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکا پڑھا لکھا تھا. یہ لوگ تھے ٹیکسی ڈرائیورز، میں بھی دکاندار، چھوٹے موٹے فیکٹریوں میں کام کرنے والے بزنس مین. انہوں نے لڑکی کے فادر پیرنٹس مینلی، میں سب کی بات نہیں کری لیکن مینلی ایسا ہوا کہ وہ کلاس ورکنگ کلاس تھی. تو وہ کیا ہوا کہ وہ انہوں نے اس لڑکے کی وہ جو ڈگری تھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، اور انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں بھائی تم مطلب یہ کیا نوکری ڈھونڈو گے لائر اور یہ وہ، تم ایسا کرو، اس میں کیا پیسے ہیں، تم پارٹ ٹائم دکان کر لو یا ٹیکسی کر لو. بالکل ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ یہاں پہ آئے گا وہ میرا آگے بازو بنے گا. مطلب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے اتنی ڈگری کی ہوئی ہے یا کس طرح، لائک وہ اس کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے. یہ ہم بات کریں اور یہاں پہ اتنا بڑا کلیش ہوا اس بات سے. میں بہت ساری سٹوریز ہیں، اب میں یہ دیکھی ہوئی سٹوریز بتا رہی ہوں کہ پڑھا لکھا لڑکا ہے اور سسر اس کا کہہ رہا ہے تم چھوڑو اور تم نا چائے کا ڈھابا ڈال لو یہاں پہ. اس میں نو ڈاؤٹ اس میں پیسے ہیں، لیکن یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا ہے. کوئی تربیت، کوئی تعلیم، کوئی وقار، کوئی پیشہ، کوئی یہ چیزیں بھی تو کنسیڈر کی جاتی ہے نا. ویورز میں آپ کو بتاؤں گی جو لڑکے یہاں آتے ہیں مزدوری کے لیے اور یہاں پہ آ کے ٹوائلٹس دھوتے ہیں، واقعی ایسی بات ہے، ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں، ان کو پینیز میں پے ملتی ہے، بیچارے رگڑا کھاتے ہیں، کوئی ان کی زندگی نہیں ہے. کیسے وہ بنکرز میں رہتے ہیں، کتنی بری حالت ہوتی ہے. وہی لڑکے اگر پاکستان میں ریڑھی لگا لیں، آئی ٹیل یو، آئی بیٹ، اگر وہ ریڑھی لگا لیں نا پاکستان میں تو ان کو ان سے زیادہ زندگی بھی اچھی ہوگی، اپنے بیوی بچوں کے پاس، اپنی فیملی کے پاس رہیں گے اور پیسے بھی زیادہ کمائیں گے. شنیلا والی بات کہ ڈھابا یہاں پہ کھول لو وہ تمہیں قابل قبول ہے، لیکن وہاں پہ تم اگر فروٹ کی ریڑھی ٹھیلا لگا لو گے یا کوئی چاٹ کا ٹھیلا لگا لو گے، اس میں بھی پیسے زیادہ ہیں.